کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو دجانہ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ابو دجانہ آئیں تو میرے پاس لایا جائے۔ ابو دجانہ حاضر خدمت ہوئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو دجانہ روزانہ نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اٹھ کر چلے جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، اس کے صحن میں ایک کھجور کا درخت اگا ہوا ہے، اس کے کھجور کے درخت کا ایک تنا میری دیوار کے اوپر سے میرے گھر میں آیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کل مدینے میں کھجور پکنے کا موسم ہے، ہوا چلتی ہے، کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، میں اس خوف کے مارے جلدی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں کہ میرے بچے کہیں اٹھ نہ جائیں اور وہ یہودی کے درخت سے گری کھجوریں نہ کھا لیں، تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا جب میرے رب نے پوچھا کہ تم اپنے بچوں کو حرام سے نہ بچا سکے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ میرے بیٹے نے صبح کے وقت، میں مسجد میں تھا اور اس نے وہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، تو جب میں پہنچا تو وہ چبا رہا تھا، تو میں نے اس کے حلق میں انگلی ڈال کر کھجور کو باہر نکال لیا، اور اپنے بیٹے کو میں نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا جب اللہ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ تم اپنے بچوں کو حرام کا رزق کھلاتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے میں نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد دعا کرنے سے پہلے اپنے گھر چلا جاتا کہ میرے بچے حرام سے بچ جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو دجانہ کی یہ بات بہت پسند آئی کہ رزق حلال کا اتنا خیال کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس یہودی کو بلایا جائے۔ وہ یہودی حاضر خدمت ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھی ایسے کرو، 10 درخت جنت سے میں تمہیں دیتا ہوں، وہ ایک درخت جو تیرے گھر میں ہے وہ تو ابو دجانہ کو دے دے۔ یہودی کہنے لگا، میں آپ پر ایمان نہیں لایا، میں آپ کی جنت کو کیسے مانوں؟ اگر میرے ساتھ کوئی سودا طے کرنا ہے تو مجھے دنیا کا کوئی مال دو اور درخت مجھ سے لے لو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس کے ساتھ یہ طے کر لوں تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر تجھے اجازت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس یہودی سے فرمایا کہ میرے درخت 10 کھجور کے بہترین باغ میں سے تم لے لو اور یہ ایک درخت ابو دجانہ کو دے دو۔ یہودی نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا کہ وہ جو جنت والے درخت ہیں وہ اللہ نے صدیق اکبر تجھے عطا فرما دی۔ اب یہودی اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو وہ سوئے، اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، درخت ہمارے گھر میں کھڑا ہے اور یہ ملکیت جو ہے ابو دجانہ کی ہو گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دونوں سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحن میں ایسے تھا جیسے کبھی کوئی درخت لگا ہی نہیں ہوا تھا۔ بڑے حیران پریشان تعجب خیز نظروں سے ساتھ پڑوس میں ابو دجانہ کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے گھر میں جو رات تک درخت لگا ہوا تھا، آج وہ درخت ابو دجانہ کے گھر میں لگا ہوا ہے۔ آپس میں دونوں بات کرتے ہیں کہ دیکھو، ابو دجانہ نے اپنے دین کی ایک بات کو اپنا کر اپنے بچوں کو رزق حرام سے بچایا، تو اللہ نے کتنا کرم کیا کہ اس کو یہ درخت ہی عطا فرما دیا جس کی کھجوروں سے یہ اپنے بچوں کو بچاتا تھا۔ اور اللہ نے ابو دجانہ کے اس عمل کے سبب ابو بکر کو جنت کے 10 درخت عطا کر دیے اور مجھے دنیا میں 10 درخت مل گئے۔ دین کی ایک بات پر عمل کرنے سے اتنے فائدے ملتے ہیں، تو سارا دین اپنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے کرم فرمائے گا اور کتنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے گا۔ دونوں میاں بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گر کے قدموں پہ قربان ہو گئے اور پڑھ لیا کلمہ، مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، رزق حرام سے بچنا اور رزق حلال کی تلاش کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی رزق حلال میں ہے۔ اللہ رب العزت نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد اقصیٰ میں عبادت کے لیے حاضر ہوئے۔ 40 راتیں گزر چکی ہیں۔ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ آج 40ویں رات ہوئی ہے، تو رات کو کچھ نورانی چہروں والے، سفید کپڑوں والے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک ان سے کہہ رہا ہے، جو کہ ان کا رہنما، امیر، راہبر لگتا تھا، ان کا پیشوا لگتا تھا،
کہ ابراہیم بن ادم کو 40 روز گزر گئے ہیں لیکن آج تک اس کی کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ تو جو ساتھ والے لوگ تھے انہوں نے پوچھا حضرت کیوں قبول نہیں ہوئی، جبکہ وہ بڑی عجز و انکساری کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ان بزرگوں نے فرمایا 40 روز پہلے جب یہ یہاں بیت المقدس کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک کھجوریں بیچنے والے نے آواز لگائی تو اس نے اس چھابڑی فروش سے کھجوریں بیچنے والے سے کچھ کھجوریں خریدی۔ تو جب وہ اپنی چھابڑی اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھنے لگا، اپنے سر پر رکھنے لگا تو وہاں سے جھٹکا لگا تو اس کی 2-4 کھجوریں نیچے گر گئیں۔ اس نے ابراہیم بن ادم نے سمجھا یہ جو میں نے پیسے دیے ہیں، قیمت ادا کی ہے، یہ بھی اسی وجہ سے اس نے مجھے 2 اور دے دی ہیں، تو اس نے وہ 2 کھجوریں بھی اٹھا لی اور وہ کھا لی، کیونکہ وہ اس کی ملکیت تھی اور اس نے اس کی ملکیت میں سے اس کی اجازت کے بغیر کھایا، اس کی مرضی کے بغیر کھایا تو یہ رزق حلال نہ رہا، تو یہ اس کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ تو جب تک اس کا اثر زائل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ چلا جائے 40 روز تک اس کی کوئی دعا عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میرے معزز سامعین، ایک حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو آج میڈیکل سائنس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ایک لقمہ اگر انسان کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کا اثر زائل ہونے کے لیے 40 روز درکار ہوتے ہیں۔ وہ غذائی عنصر ہمارے جسم میں موجود رہتے ہیں، 40 روز کے بعد اس کا اثر ختم ہوتا ہے۔ تو 14 صدیاں پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتا دیا کہ ایک حرام لقمہ کھاؤ گے تو چونکہ اس کا اثر 40 روز تک تمہارے جسم میں رہے گا، اس لیے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کروا سکتے، چاہے تم ساری رات نفل پڑھو، چاہے سارا دن قرآن کی تلاوت کرو۔ اور یہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیرے میرے جیسے نہیں تھے، یہ وہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جو دریا کے کنارے پر بیٹھے ہیں، والی ریاست تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے راستے پہ نکلے ہیں، تو پیچھے سے لوگ وزیر مشیر اور آپ کے صاحبزادے آپ کو لینے کے لیے آئے تو آپ نے ایک سوئی جس سے وہ گدڑی سی رہے تھے وہ سوئی اٹھا کر دریا میں پھینک دی اور مچھلیوں کو حکم دیا، کوئی مچھلی اپنے منہ میں پتھر لے کر آ گئی، کوئی مچھلی اپنے منہ میں کچھ لے کے آئی اور ایک مچھلی اپنے منہ میں ایک سوئی لے کر آ گئی۔ آپ نے وہ سوئی نکالی اور اپنے صاحبزادے سے اور امور ریاست چلانے والے مشیروں اور وزیروں سے فرمایا کہ جب تمہارا بادشاہ تھا تو صرف تمہارے اوپر حکم چلتا تھا، اب میں اللہ کا فقیر اور گدھا بن گیا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق پر میرا حکم چلتا ہے۔ تو جب ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی فرما برداری کریں گے، ان کے احکامات کی تعمیل کریں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازے گا۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں رزق حلال کھانے سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، حرام سے بچنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرماتا چلا جائے گا اور دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، ایک یتیم آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں اپنے باغ کے ارد گرد ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کے درمیان میں میرے ہمسایہ جو ہے اس کے باغ کا ایک درخت آ گیا ہے، میں نے اسے پیشکش کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے پیشکش کی ہے کہ وہ درخت مجھے بیچ دے، اس کی قیمت لے لے۔ وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس کو بلوایا، وہ حاضر خدمت ہوا، کریم آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ وہ درخت تو اسے دے دے، جنت میں اللہ تجھے ایک درخت دے گا جس کی 100 سال تک جس کے سائے میں تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ وہ شخص لالچی تھا، طمع کر گیا، کہنے لگا اگر وہ درخت آپ لے کر اس یتیم کو دینا چاہتے ہیں تو مجھے دنیا میں اس کی قیمت کوئی ایسی دیں کہ جس سے میں وہ درخت دینے پر راضی ہو جاؤں، مجھے فائدہ نظر آئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ جو کہ 600 کھجوروں پر مشتمل تھا، بہترین آپ کا ایک محل تھا، اس باغ کے بیچوں بیچ اور میٹھے پانی کا کنواں، کیونکہ پانی کی اس وقت بہت قلت ہوتی تھی، میٹھے پانی کی اشد ضرورت ہوتی تھی، تو یہ آپ کا بہترین باغ پورے مدینے اور اطراف میں مشہور تھا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیشکش سنی تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس کے ساتھ معاملہ طے کروں اور یہ درخت میں یتیم کو لے کر دے دوں تو کیا میرے اوپر بھی یہ مہربانی ہوگی، مجھے بھی جنت میں درخت ملے گا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ یہ ایک درخت اس یتیم کو دے دو اور یہ پورے کا پورا باغ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے تعجب خیز نظروں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ واقعی یہ حقیقت ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں ابو درداء نے جو کہا وہ سچ کہا، یہ باغ تجھے مل جائے گا، یہ درخت یتیم کو دے دے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ درخت جو ہے وہ یتیم کے سپرد کیا اور کہا کہ وہ جا کر کاٹ لے اور اپنی دیوار کو سیدھا کر لے، اور وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔
اب ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے جنت کا درخت ملے گا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تجھے ایک درخت نہیں ملے گا۔ ابو دہدہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو دہدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک درخت نہیں ملے گا، بلکہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 600 کھجوروں کے درختوں کے باغ جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اتنے درخت جنت میں عطا فرمائے گا کہ اس کی گنتی کرنا ممکن نہیں ہے، وہ شمار میں نہیں لا جا سکتے۔ یعنی اس ایک درخت جیسے اتنے درخت عطا فرمائے گا جس کے سائے میں ایک 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ سایہ ختم نہ ہو۔ 600 درخت تو نے جو اللہ کی راہ میں دیے ہیں، تو اب ایک درخت دینے والے کو ایک ملتا، تو نے تو 600 درخت دیے ہیں، اللہ بے شمار درخت عطا فرمائے گا اور بے شمار انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرات ذی وقار، یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا قرب دیتی ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔